يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ہر قسم کی حمد و ثنا دلائے اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین خیر الرازقین کی ذات بابرکات ہے. انگن لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دوستوں اور بزرگوں، قابل سخت احترام میری دینی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ساڑھے اتے رمضان کا مہینہ طلوع فرمایا. خوش نصیب یہ برکات حاصل کر رہے. اللہ رب العالمین اپنا فضل کرم اور اپنی بخشش اپنی رحمت انہاں سارے لوگوں نے نازل فرمائے جڑے اس مہینے کی قدر کر کے انہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں، رات کے قیام بھی کر رہے ہیں. دوستوں، عبادت ہے، وہ کسی وقت بھی کیتی جائے، جتھے بھی کیتی جائے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کی رضا والا کیونکہ یہ ایک عنصر ہے، ایک جز ہے. لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جنہاں کے اندر عبادت کی قدر بڑھ جاتی ہے. کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جنہاں کے اندر عبادت کیتی جائے کہ وہ دا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مثلا گھر کے اندر انسان نماز پڑھتا ہے یا بازار کے اندر وہ نماز پڑھتا ہے تو صرف ایک ہی نماز کا ثواب ہے. اگر وہ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس خوش نصیب کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اسی طریقے نال مسجد نبوی کے اندر اگر جا کے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس خوش نصیب کو 27,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اگر وہی بندہ حرم مکہ کے اندر بیت اللہ الحرام اور مسجد حرام کے اندر آ کے نماز ادا کرتا ہے تو با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ 27 لاکھ نماز کا ثواب عطا کرتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف نمازوں کا اجر جڑا ہے وہ بتایا جاتا ہے، ہر عمل جڑا ہے وہ دا اجر جڑا ہے اسی طریقے نال رب العالمین جڑا ہے وہ زیادہ تو زیادہ اس کھاتے دے اندر درج کرتا ہے. یہی وجہ سی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مکے دے اندر پہلا رہے، لیکن مدینے کے اندر ہجرت کر کے چلے گئے تے پیارے پیغمبر کی محبت مکے میں وہ زیادہ سی. کیوں؟ امام کائنات فرماتے تھے وہ مکہ شہر تو بڑا عمدہ شہر، بڑا پسندیدہ شہر ہے، اگر تیری قوم مینوں ایتھوں نہ کڈدی تے میں کدی بھی تینوں چھڈ کے نہ جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کی محبت کی وجہ نال اور اتنے نیکی دے اضافے کی وجہ نال ہر سال مدینے دے اندروں قربانیاں بھیجتے ہوتے سن کہ میری قربانی جڑی منا میں جا کے ذبح کرنا، منا میں جا کے اس میرے اونٹ کو نہر کرنا. کیوں؟ اگر میں مدینے کے اندر کراں گا تو مینوں 27,000 قربانی کا ثواب ملے گا، اور اگر یہ ہوئی میری قربانی مکے کے اندر جا کے ذبح ہوئے گی تو پھر مینوں 27 لاکھ کا ثواب ملے گا. تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جنہاں کے اندر اللہ رب العالمین کو نیکی کرنے والا اینا پسند آتا ہے کہ اللہ ہوگا کئی گنا ثواب بڑھا چڑھا کے وہ کھاتے دے درد کرتا ہے. مثلا رمضان کے بارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاع،
ہر آدم دے بیٹے دا عمل وہ بڑھا دیتا جاتا ہے. اور اگے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کتنا بڑھا دیتا جاتا ہے. الحسنۃ عشر امثالھا، ایک نیکی تو لے کے 10 گنا تک بڑھاتی جاتی ہے، اور 10 گنا تو لے کے 70 گنا تک بڑھا دیتی جاتی ہے. 70 گنا تو لے کے الى 700 ضعف 700 گنا تک بڑھا دیتی جاتی ہے. اس واسطے جتنے انسان دیگر کام ساری زندگی کرتا رہتا ہے، انہاں وچوں کچھ کام ہلکے کر کے اور کچھ کام گھٹ کر کے تے انہاں دناں دے اندر عبادت جڑی ہے وہ ذرا زور نہ کرے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے سن کہ یار اس مہینے دے اندر کام کاج میں نہیں کرنے. انہوں نے پوچھن والے نے کہ تسی کی کرنا ہے اس مہینے دے اندر؟ آندے نے میں انما ہی تلاوت القرآن و اطعام الطعام. اس مہینے وچ میں 2 کام کرنا. پہلا کام تلاوت قرآن، اور دوسرا کام روزے دار جڑے نے انہاں دی سحری تے انہاں دی افطاری دا بندوبست، کھانا کھلانا. اے 2 کام جڑے نے اے میں لازمی کراں گا، کیوں انہاں 2 کاماں دے بارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رغبت دلائی. جس نے پہلی واز پیارے پیغمبر نے مدینے دے اندر کی تھی، جیڑی واز نو سن کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے یہود دے سب تو بڑے عالم دین سن، وہ مسلمان ہو گئے. ایک دن انہاں کہا کہ جس ویلے مینوں پتہ لگا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر تشریف لے آئے تھے تے میں کھجور دے درخت تے چڑھیا سا، کھجوراں توڑ رہا سا. میرا دل کیتا ہے کوئی چھلانگ مارا تے دوڑدا ہویا پیارے پیغمبر دے کول جاواں، لیکن پھر بھی میں تنے دے ذریعے بڑی تیزی دے نال اتر کے اللہ دے پیارے پیغمبر کو گیا تے آپ تشریف فرما سن. ٹمٹماتا ہویا، چمکدا ہویا، اور اس طرح کہ جویں سونے دا براتا چمکدا اس طرح دا چمکدار چہرہ. کہندے نے میں چہرہ ویکھ کے پہچان لیا، واللہ ما ھذا الوجہ بوجہ کذاب. اللہ کی قسم چوک کے کہنا ہے اے چہرہ جھوٹے آدمی دا چہرہ نہیں. وہ جھوٹے بھی دیوں جی ہوائیاں ہوندی ہوندی ہیں. ایڈا یار چمکدار چہرہ جنوں ویکھ کے چند شرما جائے، جنوں ویکھ کے سورج دی روشنی بدل پی جائے، اے چہرہ جھوٹے بندے دا چہرہ نہیں. آندے نے حالی میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اچانک اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کر دیتا کہ اپنی پہلی بات کے اندر 4 چیزاں آپ نے بیان کی ہیں جہڑیاں جنت میں جان کا سبب نے. وہ 4 چیزاں کیڑیاں فرمائیاں؟ آپ نے فرمایا لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام نو پھیلا دیو. اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں اور ملاقات دے وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم. آن والا بھی کہے، جان والا بھی کہے، چھوٹا بھی کہے، جوان بھی کہے، بڈھا بھی کہے، مرد بھی کہے، عورت بھی کہے السلام علیکم السلام علیکم. یہ لوگوں کو تحفہ جڑا رب العالمین نے سب کو پہلا آدم علیہ السلام کو سکھلایا. اینڈ فرشتیاں دی جماعت بیٹھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کیا او میرے فرشتیاں دی جماعت بیٹھی ہے تے انہاں نوں جا کے کہو السلام علیکم. تے اللہ حضرت آدم علیہ السلام گئے تے ابو فرشتیاں نے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ انہاں تے اضافی کرنے بھی کہہ دیتے ہیں مایا ان ھذی تحیتک و تحیت ذریتک بینہم. اے آدم یہ تیرے واسطے بھی تحفہ، تیرے تے بھی سلامتیاں، تیرے تے بھی رب دیاں رحمتاں، تیرے تے بھی رب دیاں بخشش تے برکتاں.
اور تیری اولاد دا بھی توف ہے وہ آپس میں تحفے اس طریقے نال بانٹتے رہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے رہن جواب دے اندر بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے رہن اور امام کائنات نے دوسری بات اعلانیہ طور پہ فرمائی فرمایا وعدی الطعام او میری امت دے لوگوں کھانا بھی غریباں مسکیناں یتیماں نو کھلا دیا رہنا اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی اور امام کائنات نے فرمایا واسد الارحام رشتہ داریاں نو ملا دیا رہنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کئی تک وصیت کر دیتے سن او میرے صحابہ تسی اپنے رشتہ داری کو ملا کے رکھنا ہے چاہے وہ تاڑے تے جفا کشی کیوں نہ کر سر کشی کیوں نہ کرن تاڑے نہ رشتہ داری کیوں نہ توڑ دین لیکن تسی پھر بھی رشتہ داری کو ملانا ہے اور چوتھی بات امام کائنات نے فرمایا وصلو باللیل والناس نیام جس نے رات لوگی سو جان تے تسی تہجد واسطے مسلے تے کھڑا ہو جانا ہے یہ چیز رب العالمین کو بڑی پسند ہے کیونکہ پہلے سارے لوگوں کی عادت ہے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جس وقت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چارہ باتاں کا آرڈر دیتا کہ میں جان گیا پہچان گیا کہ یہ ہو جیاں دردی والیاں باتاں ماں سوائے پیغمبر دے کر کوئی نہیں سکتا ماں سوائے پیغمبر دے ان باتاں دی تلقین ہی کوئی نہیں کر سکتا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا وصلو باللیل والناس نیام امام کائنات نے فرمایا اور رات تہجداں پڑھا کرو جدوں لوکی ستے ہون اے چار کام میری امت دے لوگوں تسی کر لو تدخلوا الجنت بسلام رب دی جنت اندر سلامتی نال چلے جاؤ گے قربان جاؤں میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتوں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جس نے یہ بات پیارے پیغمبر نے کہا دیتا میں جان گیا کہ یہ واقعی اللہ دے سچے تے حق پیغمبر نے میں کلمہ پڑھتے مجبور ہو گیا پیارے پیغمبر دے سامنے آگے کلمہ پڑھ لیا اور دعائیاں دے دیتیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله میں گواہی دیتا ہوں اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد تو علاوہ رہنما بھی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوستوں بات خوب اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو اللہ اپنے اسماء کے اندر اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے اور الہ ہوندے ناطے نہ رب وحدہ لا شریک ہے اور آخر زمان پیغمبر ہون دے ناطے نہ پیارے پیغمبر جناب محمد وحدہ لا شریک ہون اینا دے نال کوئی نبی کھڑا کرنا جائز جنہیں رب دے نال کوئی معبود کھڑا کرنا جائز نہیں اس طرح پیارے پیغمبر دے نال رسول کھڑا کرنا بھی جائز نہیں تو عبادت رمضان کے اندر 700 گنا تک بلا دیتی جاتی ہے میری مثال ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر امام کائنات نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا والذی یقرأ ویتتعتع فیہ لہ اجران جڑا مہارت دے نال بڑی خوبصورت آواز دے نال بڑی روانگی دے نال قرآن مجید دیاں تلاوتاں کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کسی دا حشر اودی والد دے نال ہوئے گا کسی دا حشر اودے والد دے نال ہوئے گا کسی دا حشر اودے بھائی دے نال ہوئے گا اور کسی دا حشر اودی بیوی دے نال ہوئے گا کسی دا حشر اودے بیٹے دے نال ہوئے گا امام کائنات نے فرمایا جڑا
مہارت میں قرآن پڑھنے والا حافظ دے کاریے اودا حشر کرامن کاتبین فرشتیاں دے نال ہوئے گا اور جیڑی سپیڈ کتے جان دی فرشتیاں دی ہوئے گی وہی سپیڈ کتے جان دی حافظ قرآن دی ہوئے گی اور رب دی طرف اعلان ہو رہا ہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن آخر منزلتک حیث تختم آخر الحرف من القرآن وہ حافظہ پڑھتا جا اتے چڑھتا جا تیری آخری منزل جنت کے اندر ہوتے ہوئے گی جتھے تیرے قرآن کا آخری حرف ختم ہوئے گا اور وہ بندہ مایوس نہ ہو جائے جنہا قرآن پڑھتا ضرور ہے کوشش بڑیاں کرتا ہے وَيَتَتَّعْتَعُ فِيهِ اور اٹک کے پڑھتا ہے زبان دے اتے لفظ چڑھ دے نہیں لیکن پھر بھی چڑھا دیتا ہے يَتَتَّعْتَعُ فِيهِ وہ دے اندر عرض کے وہ قرآن پڑھتا ہے لہو اجران فرمایا مہارت نہ قرآن پڑھنے والے واسطے 700 نیکی اور اے بڈھے واسطے جڑا قرآن کوشش دے نال پڑھنے والا ہے دے واسطے ایک حرف دی 1400 نیکی مایوس نہیں ہون دیتا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکی کرنے والا بن جا ہمیں معمولی نیکی کیوں نہ ہوئے رب کی بارگاہ وچ تیری ایک بھی نیکی قبول ہو گئی تیرے جنت میں جان واسطے کافی امام کائنات تشریف فرما ہے امام کائنات دے فقیر صحابہ مسکین صحابہ غریب صحابہ ندار صحابہ امام کائنات دے کول آئے تے آ کے شکایت کی تھی اللہ دے پیارے پیغمبر ذہب الدثور بالوجور بالاموال والدرجات الاولى پیارے پیغمبر مالا والے وہ بڑے اجر لگے اور بڑے بلندوں والا درجے انہوں نے حاصل کر دیتے امام کائنات نے فرمایا کی ہوا ہے کہنے لگے اللہ نے پیارے پیغمبر یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم جس طرح اسی نمازاں پڑھنے ہاں مالدار بھی اس طرح نمازاں پڑھتے ہیں جس طرح اسی روزے رکھنے ہاں مالدار بھی اس طرح روزے رکھتے ہیں وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ انہاں واسطے اضافی طور پہ مال بہت زیادہ نے تے انہاں مالا دے نال کی کردے نے یحجون بها ویعتمرون بها ویجاہدون بها ویتصدقون بها امام کائنات انہاں دے مال بہت زیادہ نے جڑے مالاں نو خرچ کر کے آئے سال حج تے ٹرے ہوندے نے اور کئی عمرے کرن واسطے چلے جاندے نے اللہ دے راستے اندر جہاد بھی کردے نے مالا دے نال بھی جان دے نال بھی اور جانور مال مواشیاں دے نال بھی ویتصدقون جس ویلے صدقہ کرن دی واری آندی ہے صدقہ بھی بڑا کردے نے سیابی ہوئے اندے پر مال و دولت موجود ہوئے پھر رب دے راستے وچ خرچنا ہوئے اے ہو ہی نہیں سکتا پیارے پیغمبر ہے چار کام جڑے نے انہاں کماں دی بنا تے ساڈے نال اگے لنگے تے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع امت رؤوف امت رحیم امت اور جنہ کے بارے رب دے قرآن نے اعلان کیتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لوگوں تاکہ کل سب تو بڑا رسول آ گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم جس پیغمبر نہ ہو کوئی بڑا پیغمبر ہے ہی نہیں آدم دی بزرگی اپنی جگہ نوح دی استقامت اپنی جگہ
ابراہیم دی خلیلی اپنی جگہ، اسماعیل دی ذبیحی اپنی جگہ، اسحاق نبی دی صفی اپنی جگہ، اور اسی طریقے نال سلیمان تے داؤد دی بادشاہی اپنی جگہ، موسیٰ علیہ السلام دے معجزات اپنی جگہ، عیسیٰ علیہ السلام دا بچپن دے اندر گفتگو فرمانے نا اپنی جگہ، اور مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن گزار لینے یونس دے اپنی جگہ، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر یہ ساری خوبیاں بدل جائے کام پایا جاندیاں نے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ آیت تاڑیاں جانا وچوں نے، لیکن پیارے پیغمبر دا آئے تانے نال رویہ کیسا ہے؟ امام کائنات تکلیف تانوں پہنچ دی، اودا دکھ تے صدمہ میرا پیغمبر محسوس کرتا ہے۔ حریص علیکم، میرے پیغمبر تانے واسطے حریص نے۔ حریص کا معنی کی ہے لالچی، اور لالچ کے چیز دا پیارے پیغمبر نے کسی کو کدی ایک روپیے دا بھی لالچ کیتا، مکان کوٹھی دا مطالبہ کیتا، پلاٹاں دا مطالبہ نہیں کیتا۔ حریص کس بات ہے کہ میرے سارے دے سارے اے جانن والے کلمہ پڑھ کے جہنم دیا وادیاں جو نکل کے جنت دے وارث بن جان، اور رب دے عذاباں کو بچ کے رب دیا رحمتاں دے وارث بن جان۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور میرے پیغمبر مومناں واسطے بڑی شفقت کرنے والے تے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا، اور جس وقت فرضی نماز پڑھ لو تے اینا انگلیاں تے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا تہاڈا کام ہے۔ اے جڑے مالدار ساڈے نال اگے لنگ گئے نے، تسی انہاں نال اگے لنگ جاؤ گے تے پھر تہاڈا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا مگر وہی جڑا تہاڈے ورگے کام کرے گا۔ صحابہ نے عمل شروع کر دیتا تے مالدار کول بھی اودوں ٹائم ہوندا سی، ہن تے مالدار کول ٹائم ہی نہیں نا۔ جویں ساڈا مقولہ مشہور ہے، منٹ دی ویل نہیں، جگہ دی سیل نہیں، سارا دن دکان تے رب دی یاد تو غافل ہو کے جھوٹ چپلے بولتا رہندا ہے۔ رات کو پوچھا جاتا ہے، آندا اج تے افطاری دا سامان بھی اکٹھا نہیں کر سکیا، اج تے اینے پیسے بھی نہیں ہوئے کہ میں گھر والے واسطے افطاری دا سامان بھی لے سکاں۔ اور دوسرے پاسے رب دیاں یاداں دے اندر مشغول رہن والا محلے دے وچوں ایک اٹھدا ہے مسیتے کھانا، دوسرا اٹھدا ہے مسیتے کھانا۔ اے غریب جڑا رب دی یاد وچ مشغول ہے، رب دی خدمت کروان وچ مشغول ہے۔ چلو میرا بندہ بیٹھا مسیتے دا کھانا دے گیا، او دی افطاری دے گیا، او دے واسطے دودھ دا بندوبست کر۔ اور دوستو اودوں مالدارا کول بھی ٹائم سی، انہاں آکھیا اے نماز تو بعد اینجے کی کردے ہو، اینجے کی کردے ہو، انہاں نے کی اشارے کردے ہو۔ انہاں آکھیا شکایت لائی سی اللہ دے نبی بن، اور سن لو مومن مسئلہ دسن دے اندر بخیل ہوندا، مومن نوں جڑی بات پوچھی جائے اگر انہوں پتہ ہے کہ فوراً دسدا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ ہوے دوسرے بندے کو اس مسئلے کی ضرورت ہے تے پھر وہ بیان نہیں کرتا، کل قیامت کا دن ہوئے گا الجم بالجام من النار، ایسے بدبخت نوں آگ دی لگام ڈالی جائے گی۔ مسئلہ ہوے تے فوراً بیان کر دے۔ امام کائنات دے صحابہ نے سوال کیتا، کہنے لگے اسی تہاڈی شکایت لائی سی تے اللہ دے نبی نے وظیفہ دسیا تے دیا فضیلت بیان کیتی ہے، انہاں بھی بیٹھ کے وظیفے کرنے شروع کر دیتے۔ فقیر صحابہ پھر اللہ دے نبی کول، اللہ دے نبی دی وظیفہ تے انہاں نوں بھی پتہ چل گیا، انہاں نے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔
امام کائنات نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پھر اے میرے اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میرا اللہ عظیم فضل دا مالک ہے۔ پھر میں نہیں کر سکنا ہے اس واسطے دوستو کلمے تے معمولی نے زبان ہوتے لیکن انہاں دا فضل کتنا زیادہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فضیلتاں ہر کلمے دیاں بیان کیتیاں کنیاں 3۔ امام کائنات میں ہر کلمے دے عوض اندر رب اینا ثواب دیندا ہے، اینا ثواب دیندا ہے، مشرق تو لے کے مغرب تک، جنوب تو لے کے شمال تک، زمین تو لے کے آسمان تک، اے جنہ بھی خدا ہے ایک ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے سارا ہی رب نے کیڑ پر دیتا ہے۔ اور دوسری فضیلت امام کائنات نے فرمایا ہر کلمہ سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی، اللہ اکبر بھی، تملا المیزان، ہر کلمہ ترازو پر دیتا ہے۔ ترازو کیڑا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ جتنے تیرے پیغمبر لیتے نے کروڑا رحمتہ دی برکت نازل فرما۔ بادشاہ نبی، زبور تھے، حافظ نبی، اور کڈی سپیڈ نہ پڑھتے سن۔ ادھروں اپنے غلام کو کہتے چل میری سواری تیار کر، میں فلانی جگہ تے جان جانا، تے ادھروں زبور دی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سواری تیار کرن تک پوری زبور پڑھ کے سواری تے سوار لے اور آواز ایسی سنی تھی اللہ رب العالمین نے پہاڑا نوار دیتا یا جبال اوبی ماہو، او پہاڑوں جس وجہ میرا پیغمبر داؤد زبور دی تلاوت کرے تے عہد اخیر تے پہنچے تے تسی سارے نے مل کے کہنا سبحان اللہ۔ اور پرندے والطیر محشورا، انج کر کے پرندے انہاں دے سر تے کھڑے ہو جاندے سن جب تک زبور دی تلاوت کردے رہندے سن، اس وقت تک فرشتے انہاں دی تلاوت سندے رہندے سن، اور اس وقت تک جے پہاڑ سبحان اللہ کہندے رہندے سن، اس وقت تک پرندے انہاں دے سر تے کھڑے ہو کے زبور دی تلاوت سندے رہندے سن۔ اللہ یہ جذبے قرآن پڑھنے ساڈے اندر بھی پیدا کرنا۔ خیر عبادت کردیا ایک دن کا روزہ، ایک دن کی افطاری، یہ کہنے لگے اللہ وہ پلڑا ہی وکھا دے جڑے پلڑے دے اندر تو لوکاں دے نیک اعمال تولے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے داؤد نبی انہاں پلڑے نوں ویکھ کے تو کی کرے گا؟ اللہ میں مزید تیری عبادت کراں گا، مزید روزے رکھنے والا بن جاواں گا۔ اگر میں چوتھا حصہ رات کا قیام کرنا ہے، تیسرا حصہ کرنا پواں گا، تیسرا حصہ قیام کرنا ہے، ادھا حصہ رات کا قیام کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا داؤد نبی جنی کو تو عبادت کرنا ہے مینوں تیری اتنی عبادت پسند ہے، بس اتنی کوئی عبادت کریا کر۔ کہنے لگے نہیں اللہ پلڑا اٹھا۔ اللہ رب العالمین نے جس ویلے پلڑا اٹھایا 7 آسماناں تے 7 زمیناں وچ پھیلیا ہویا، داؤد نبی وہ دا حجم دیکھ کے، وہ دی بڑائی دیکھ کے، وہ دی چڑھائی تے لمبائی دیکھ کے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئے۔ کافی دیر بعد ہوش آئی، مایا داؤد نبی کی ہویا ہے؟ اللہ تیرا کیڑا ایسا بندہ ہے جیڑا اس پلڑے نوں نیکیاں نال بھر سکے؟ تے پلڑا نیکیاں نال بھرے گا تے جنت دا وارث بنے گا۔ میں تے اس گل تو گھبرا گیا ہاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے داؤد نبی بڑے تو گھبرا گیا، میں اپنے آخری نبی تے آخری امتی نوں میں اینا ثواب عطا کراں گا اگر میری رضا واسطے، میری خوشنودی واسطے اپنے دل دی خوشی نال اپنے سجے ہاتھ نال ایک کھجور دے دانے دی سخاوت کر دے گا، میں او دے کھاتے دے اندر اینا ثواب لکھ دواں گا، اے سارا پڑھائی نیکیاں نال کر دواں گا۔ اور اگر وہ کھجور کا دانہ بھی خرچ نہ کر سکیا تے اپنی زبان نال او کہہ دے ایک باری
سبحان اللہ، میں پھر بھی اپنا سارا نیکیاں نہ پڑھتا مانگا، الحمدللہ کہہ دے پھر بھی پڑھتا مانگا، لا الہ الا اللہ کہہ دے پھر بھی پڑھتا مانگا، اور اس سے طریقے میں اللہ اکبر کہہ دے پھر بھی اپنا نیکیاں دے نال پڑھتا مانگا۔ وہ خوش نصیبہ جس ویلے مسجد دے اندر آئے تینوں کاروبار کو فرصت نہیں ملتی، اور دیاں بیٹھے تو رب دا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن مسیتی آ کے رب دیے جاتا اندر مشغول ہویا کر۔ اللہ نے پیارے پیغمبر فرماندے ہوں سن، اور میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جس ویلے جنت دے باغاں وچوں تہاڈا گزر ہوے پھر کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر سانوں تے پتہ ہی نہیں کہ ریاض الجنہ کہڑے نے تے انہاں وچ کھان پین دا کی مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا مساجد اللہ ریاض الجنہ، اللہ دے جننے بھی گھر نے سارے جنت دے باغ نے، ساری جنت دے۔ اس واسطے بھی کہنیاں لوگوں مسجداں بنواؤ، مدرسے تعمیر کرواؤ اور رب دے کلام تعمیر کرواؤ، لیکن رب دی ذات نال کوئی شرک نہ کرواؤ۔ کیوں؟ جتھے شرک ہو جائے رب دا گھر رہندا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجداں اللہ دے گھر نے، انہاں دے اندر غیر نوں پکار نہ کریا کرو۔ امام کائنات نے فرمایا مسجداں جڑیاں اللہ دے جنت دے باغ نے، اور انہاں دے اندر کھان پین دا مطلب کی ہے کہ ایتھے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تسی کہو، اللہ رب العالمین تہاڈے واسطے جنت دے اندر باغ لا دے گا جنہاں دا کل قیامت نوں تسی پھل کھاؤ گے۔ اور تیسری فضیلت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، میں ہر کلمے دے عوض اندر رب اینا بڑا درخت جنت میں چلا دیتا ہے کہ تیز رفتار سواری والا وہ دے سائے دے تھلے چلتا رہے، 100 سال ختم ہو جائے گا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ چاہنے کہو ایک باری سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے اندر مشغول، فکر کے اندر مشغول، اور نماز کے اندر مشغول، روزے کے اندر مشغول، صدقہ و خیرات کے اندر مشغول۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دی شکایت آئی، حضرت عمر بن عاص پیارے پیغمبر دے بڑے ہی جلیل القدر صحابی نے، جس نے آئے نا مسلمان ہونے واسطے بڑا سیاست دان آدمی سی، اور دیکھو سیاست کس معاملے کے اندر ہونی چاہیے، اور تیری سیاست، تیری سوچ، تیری فکر آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ آیا مسلمان ہونے واسطے اللہ نے پیارے پیغمبر کو کہنا وہ مسودیا دا کا لکھا ہے وہ باہیا کا، اللہ دے نبی جی ہاتھ پھیلاؤ، میں تہاڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تہاڈی بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہنا وا۔ پیارے پیغمبر نے فوراً ہی ہاتھ پھیلا لیا، اینے ہاتھ پیچھے کھچ لیا۔ آپ نے فرمایا کی ہویا تینوں؟ کہتا اللہ دے نبی جی گل یاد آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیڑی گل یاد آئی؟ کہندا میں پڑھے دا بندہ، میں پارلیمنٹ وچ بیٹھن والا سیاست دان، میں اپنے فائدے دی گل مینوں آئی ہے سوچیے، اے کیڑی گل؟ اے مینوں یہ دسو اگر میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام وچ داخل ہوواں گا کیا رب پچھلے معاف کرے گا کہ نہیں؟ میں تے بڑا ہی سیاکار، بڑا ہی خطاکار، بڑا ہی گناہگار، ہر گناہ دا مرتکب ہاں، اگر پچھلے معاف ہون گے تے کلمہ پڑھ لے گے، جے پچھلے میرے سر تے چڑھے رہنے تے پھر کلمہ پڑھنے دی ضرورت۔ امام کائنات نے میں او کیسیاں سوچاں سوچ رہے ہیں، میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں تے معافی دا کلم پھیرنا میرے رب دا کام ہے۔ ان الاسلام
یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے سارے سابقہ گناہاں دا کفارہ بن جاتا ہے، سابقہ سارے گناہاں دا کفارہ۔ اس طرح ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، جڑا بندہ اپنا وطن چھڈ کے اسلام دی خاطر دوسرے وطن میں چلا جاتا ہے کہ ایتھے اسلام دے مطابق عمل نہیں کرن دے دے، اوتھے جا کے میں عمل کراں گا، او دی ہجرت او دے ساتھ کا سارے گناہاں دا کفارہ ہے۔ اس طرح تیسرا بندہ وَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، توبہ تو پہلا جننے بھی گناہ ہوندے نے جس ویلے بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے، صاحب کا سارے گناہاں نو توبہ مٹا کے رکھ دیندی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا، مجاہد آدمی سی، کمانڈر آدمی سی، سیاستدان آدمی سی، پڑھے آدمی، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا آدمی سی، اینی اسلام واسطے کوشش کی تھی۔ سارے مصر دا فاتح کون؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مصر دا فاتح، مصر فتح ہو گیا۔ اور کہنے ہاں شادی تو بعد بیٹا پیدا ہوا جیسا نام یا رکھیا عبداللہ، یہ نام رکھیا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تے وہ واقعی اللہ کا بندہ بن گیا۔ دن دے وقت روزہ تے رات دے وقت مصلی، رات قیام وچ گزار دیندا سی، دن صیام وچ گزار دیندا سی۔ ایک وقت آیا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کروا دی، جسے شادی کروا دیتی بیوی کا آ گئی، ہوں عبداللہ رات مسلے تھے تے دن روزے رکھتے تے کافی عرصہ گزر گیا۔ سسر نے دیکھا میری بہو نے کبھی غسل نہیں کیتا تے کہنے لگا او بہو کیفا وجدت عبداللہ، ساڈے بیٹے عبداللہ کو کیسا پایا ہے؟ آندھی ہے میں انہوں بڑا ہی نیک پایا ہے، اج تک انہیں ساڈے پہلو تے بھی ہاتھ رکھ کے نہیں دیکھیا ایڈا ویکھ تے ہن باپ پریشان ہو گیا۔ سیدھا پیارے پیغمبر جناب محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شکایت کی تھی۔ امام کائنات نے عبداللہ کو بلا لیا، وہ عبداللہ کی کرنا ہے؟ اللہ نے پیارے پیغمبر ایک رات میں پورا ہی قرآن پڑھ جانا تے دن روزے نال گزار دینا ہے۔ امام کائنات نے مایا نام عبداللہ اسلام کریا کر، ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھ دا بھی تیرے تے حق ہے۔ کیوں؟ پوری پوری رات بیدار رہنا ہے، رات تے رب نے بنائی ہے سون واسطے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ اللہ رب العالمین نے احترام واسطے بنائی ہے، تیری آنکھ دا بھی تیرے تے حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس دا بھی تیرے تے حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے۔ اور اسی طریقے نال آن والے مہمان دا بھی تیرے تے حق ہے، او دے نال بھی گفت و شنید کریا کر۔ اور وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تیرے رب دا بھی تیرے تے حق ہے، ہر حق والے نوں او دا حق ادا کریا کر، او دا حق دیا کر۔ تو پھر عبداللہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دیا فرمایا عبداللہ صرف ایک سپارے نال قیام کریا کر، کہ اللہ دے پیارے پیغمبر میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا وا۔ امام کائنات نے آخر پھر 10 سپارے تے فرمایا اکتفا کر لیا کر، رات کے اندر صرف 10 سپارے پڑھیا کر، ادھی رات قیام کریا کر تے ادھی رات آرام کریا کر، ایک دن دا روزہ رکھیا کر تے ایک دن روزہ چھڑ دیا کر، افطار کر لیا کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام والی رب دی بندگی کریا کر، کیونکہ وہ ایک دن دا روزہ رکھتے سن، ایک دن دی افطاری کرتے سن، ادھی رات قیام کرتے سن، ادھی رات آرام کرتے سن۔ ولا یفر اذا لاق العدو، تے جس ویلے دشمن دے نال انہاں دی مٹ پیڑ ہوندی سی، لڑائی اور جھگڑا ہوندا سی، تے پھر میدان جنگ وچوں نسدے نہیں سن۔ جڑا ہر روز روزے رکھے گا وہ کمزور پا جائے گا، اور جڑا پوری پوری رات بیدار رہے گا وہ دا جسم نحیف ہو جائے گا۔ جنگ لڑنے دے قابل
اور داؤد نبی طاقت والے پیغمبر سن جس نے دشمن کے سامنے آنے سن پھر بھجدے نہیں سن اللہ کے فضل و کرم ڈٹ جاتے سن اور دشمن کا ستیہ ناش کر لیتے سن تو خیر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات قیام کرنے والے صحابہ بھی قیام کرنے والے اور رب دے اس قول دے مصداق بن والے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما رحمان دے بندے کون نے جس ویلے زمین تے چلدے نے تے زمین نوں بھی تکلیف نہیں دیندے تے جس ویلے رات پیندی ہے تے او مصلی دے اوتے کدے قیام دی حالت اندر کدے رکوع دی حالت اندر کدے سجدے دی حالت اندر رب العالمین واسطے اینا عبادت نو خاص کر لیندے نے امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی کمانڈر قسم کا صحابی بڑا دفاع صحابی جدا نام کی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے ایک دن میں اللہ دے نبی دے نال تہجد دی نماز واسطے کھڑا ہو گیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی تے سورہ بقرہ شروع کر دی میں کہ 100 آیت مکمل کر کے اللہ دے نبی رکوع کر دیں گے کہ آپ نے پوری سورت کی تلاوت کر دی میں کیا سورت کی تلاوت مکمل ہوئے گی نبی رکوع کر دیں گے آپ نے آل عمران بھی پڑھ دیتی میں کیا آل عمران پڑھ کے پیارے پیغمبر رکوع کر دیں گے اللہ دے نبی نے سورہ نساء شروع کر دیتی اور 5-6 سپاریاں دی پیارے پیغمبر نے ایک اور رکعت اندر تلاوت کر دیتی امام کائنات نے پھر رکوع کیتا تے رکوع دے اندر اے تسبیح شروع ہو گئی سبحان ربی العظیم پاک میرا رب جدے تو بڑا اور کوئی نہیں پاک میرا رب جدے تو بڑا اور کوئی نہیں اوڈا لمبا رکوع کیتا جڈا لمبا قیام کیتا پھر آپ نے میں سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے او دی بات جن نے او دیاں تعریفاں کیتیاں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان وچ اے الفاظ جاری ہو گئے لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد میرے رب واسطے تعریف میرے رب واسطے تعریف میرے رب واسطے تعریف امام کائنات نے اوڈا لمبا قوما کیتا جڈا لمبا قیام کیتا پھر چلے گئے سجدے دے اندر تے سجدے دے اندر کی کہہ رہے نے سبحان ربی الاعلی پاک میرا رب جدے تو بلند ہو رہا ہے کوئی نہیں سارے تو بلند تو بنا کون رب العالمین وہ پتہ نہیں کنیاں خلاواں کنیاں فضاواں کنیاں ہواواں اور کنے ہی ایسے سیارے اور کنے ہی ایسے تارے کنے ہی ایسے سورج نے جڑے سانو نظر نہیں آندے اونا ساری چیزاں دے اوتے اگر حاویت میرا رب ہے وہ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اللہ اول رب تو پہلا کچھ بھی نہیں سی اللہ کرے رب تو بعد بھی کوئی نہیں رہے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تے تو بھی رب دیاں پڑھائیاں اس انداز نال بیان کریا کر اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیرا وہ ظاہر رب ظاہر رب دے اوتے کوئی نہیں بل باطن تے رب باطن رب دے تھلے بھی کوئی نہیں مطلب ایدا کی ہے نہ رب دے اتے کوئی چیز نہ رب دے بعد کوئی چیز اے جے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تو بعد فلانا اے گل صحیح
اللہ کا بعد ہے یہ کیوں نہیں؟ اللہ ہر جگہ تے ہر وقت ہر آن ہر کڑی رب اپنے علم تے قدرت دے نال موجود ہے۔ اس واسطے غیب نائب ہوتا ہے جڑا خود کتے غائب ہو جائے۔ وزیر اعظم جی دورے تے گیا لہذا اس کی جگہ تے فلاں وزیر اعظم تے رب دورے تے جاندا ہی نہیں۔ رب العالمین ہر وقت ہر جگہ تے اپنی قدرت نال ثبات نال بصارت نال اور کلام نال موجود ہے۔ اسی واسطے امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سن رب نال کلام کرن دل کردا ہے کسی آپ کہتے ہیں اللہ نبی کرتا ہے کہ رب نال گلاں کریے بھائی جنوں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ رب نال گفتگو کرے فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ انہوں چاہیے قرآن دیا تلاوت کرے۔ یہ رب دا کلام ہے کہ انہوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے رب نے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ساڈے مقدر اندر بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ دوستو صحابہ نماز اندر بھی اگے تہجد اندر بھی اگے ذکر اذکار اندر بھی اگے صدقہ خیرات اندر بھی اگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر نے صبح دی نماز پڑھائی تے نماز تو بعد سورہ آل عمران دی تلاوت شروع ہو گئیاں تے تلاوت کردیاں یہ آیت آ گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ او کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں تسی ہرگز نیکی نو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز نو خرچ نہ کرو جڑی تانوں آپ بھی پسند ہے۔ تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر دے کول آ گئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر اے مسجد نبوی دے سامنے جڑا پا گئے جدا نام بیروہا ہے اے سارے باغاں وچوں سارے مالاں وچوں مینوں زیادہ نفیس تے ہوندا لگدا ہے تے میں تانوں گواہ بنانا ہے اے سارا باغ ہی میں رب دے رستے اندر خرچ کر دیتا ہے۔ امام کائنات نے کی فرمایا بخن یا ابا طلحہ شاباش ابو طلحہ ذات مال رابح اے ہوئی مال ہے جڑا تینوں فائدے پہنچان والا ہے۔ تے میں دیکھنا تیرے رشتہ دار تیرے ماموں تے تیرے چاچیاں دے بیٹے نادار نے غریب نے محتاج نے فقیر نے اے سارا باغ ہی انہاں میں تقسیم کر دے۔ میں قربان جاواں ابو طلحہ انصاری دی عظمت تو پوری رات ستا ہی نہیں پوری رات ہی آرام نہیں کیتا سارے باغ دیا تقسیمہ کر کے اپنے سارے رشتہ داراں بنا کے انہاں دے حوالے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فجر دی نماز ادا کی اللہ دے پیارے پیغمبر میں راتوں رات ہی سارے باغ دی تقسیم کرایا ہاں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ خود بھی ضرورت ہوندیاں نے لیکن اپنے اُتے فقیراں نوں ترجیح دیندے نے خود بھی بھوک لگی ہے لیکن بھوکے نوں اپنے تے ترجیح دیندے نے۔ اے ایت اتری حضرت ابو طلحہ انصاری دے بارے میں پیارے پیغمبر کو مہمان آ گیا اللہ دے نبی جی بھوکا میں روٹی کھوا دیو تے امام کائنات جناب محمد کبو صلی اللہ جمعے دے اندر درود پڑھن دی بڑی فضیلت ہے 80 مرتبہ جڑا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نا رب العالمین اس بندے نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دیتا ہے کبو صلی اللہ یا عظیم محسن کبو صلی اللہ علیہ وسلم
امام کائنات نے 9 ازواج مطہرات نے، 9 بیویاں، 9 گھر، 9 گھراں دے اندر پیغام بھیجیا کوئی ایک مہمان دا کھانا ہے تے بھیج دیو، تے 9 بیویاں دے گھروں وچ جواب آیا ماں سوائے پانی دے تے نمک دے کوئی چیز نہیں۔ امام کائنات دی اکھاں وچ آنسو ٹر پے، سرور کنان دے گھر ہون تے ایک بندے دا کھانا نہ ملے۔ آپ نے فرمایا میں یکری ضیف رسول اللہ، کیڑا بندہ جڑا اللہ دے رسول دے مہمان دی مہمان نوازی کر دے۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، اللہ دے نبی اس مہمان دی خدمت اجرات میں کرانا۔ بیوی کو چلے گئے تے کہندے نے ایک مہمان دا کھانا ہے کہ نہیں، تے بیوی کہندی ہے نہ تیرے واسطے کچھ ہے نہ میرے واسطے، ہاں چند ٹکڑے جو دی روٹی دے بچیاں واسطے رکھے نے۔ تے حضرت ابو طلحہ کی کہندے نے اللیہم ونفبیہم، او میری بیوی انہاں نوں بہلا کے تھاکیاں دے کے سوا دے اور کھانا مہمان دے سامنے لے آ کے رکھ دے۔ اس وقت رواج سی جب تک گھر والا نال کھانا نہیں سی کھاندا، اس وقت تک مہمان بھی نہیں سی کھاندا۔ مایا جس ویلے مہمان دے کے کھانا لے آ کے رکھے تے چراغ نو درست کرن دے بہانے ویسے بجھا دے۔ بیوی اٹھی کھانا لے آئی، ابو طلحہ بیٹھ کے بیوی پیچھے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد چراغ بھی بجھا دیتا، سارا کھانا مہمان نو کھوا دیتا، خود ویسے ہی منہ ہلا دے رہے، ویسے ہی منہ دے وچوں آواز نکالتے رہے کہ جی اسی بھی کھا رہے ہیں۔ صبح دی نماز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تے جبرائیل آ گئے، اللہ دے پیارے پیغمبر رات تہاڈے صحابی دے عمل تے رب عرش مولا تے بڑا ہی خوش ہویا۔ مایا کیڑا خوش، کیسی خوشی، کوئی او دے واسطے نبید کوئی مسرت دی بات تے انہاں نے ایت دا ٹکڑا پڑھیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تاکہ صحابی نے ایسا عمل کیتا ہے، خود بھی بھوکے پیاسے، بیوی بھی بھوکی تے پیاسی، بچے بھی بھوکے تے پیاسے، ساری رات انہوں نے بھوکے تے پیاسے گزار دیتی ہے، لیکن اللہ دے رسول دے مہمانوں پیٹ بھر کے کھانا کھلوا دیتا ہے۔ ایتا نازل ہوئیاں اب کنہ دے بارے صحابہ دے بارے جنہ پیارے پیغمبر جناب محمد پاک کو ترجیح دے دیتی۔ اس واسطے دوستا جتنے تو ذکر اذکار کرنا ہے، نمازاں پڑھنا ہے، نفل و نوافل پڑھنا ہے، صدقے خیرات کرنا ہے، اوتھے اپنے اُتے دوسرے نوں بھی ترجیح دیا کر، آنیاں گوانیاں نوں ویکھیا کر کہ میرے گھر تے افطاری پک گئی ہے، میرے پڑوسیاں گھر بھی پکی ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ پھر ویکھنا تیرے رزق اندر بھی برکت، تیری جان اندر بھی برکت، تیری آل اولاد اندر بھی رب برکتاں پا دے گا۔ اللہ ایک کم سانو سارے نوں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقاضے نے کتاب و سنت دے اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب